بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھی، آج کی خصوصی انتہائی اہم گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات اور اس کے نورانی کلمات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 بڑے بڑے دن اور راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم، یعنی جوڑے کی قسم اور ایک اور تنہا کی قسم. سورۃ الفجر کے یہ کلمات جو ابھی پڑھے گئے، یہ اللہ رب العزت کے قسم پر مشتمل ہے. بندوں کے لیے پابندی ہے کہ بندے صرف اللہ کی قسم کھائیں، مگر اللہ رب العزت مستغنی اور بے نیاز ہے. وہ بندوں میں سے یا اشیاء میں سے، مخلوقات میں سے جس کو برتری دینا چاہتا ہے اور عظمت سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی قسم فرماتا ہے. رب ذوالجلال جب قسم فرماتا ہے، کسی شے کی نسبت سے قسم کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شے کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کی بلندی اور برتری کو کھلے طور پہ بیان کرنے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اس چیز کو لے کر قسم کہنے میں ہوتی ہے. رب ذوالجلال جب کسی چیز کے بارے میں فرما دیا کہ اس کی قسم، تو اب ہزاروں صفحات بھی بیکار. بھئی اس شے کی عظمت، اس کے فوائد، پھر اس کے کمالات بیان کرنے کے لیے مؤرخین، محررین، مقررین، مفسرین، شارحین، کہنے والے لوگ، زبان سے کہنے والے لوگ، قلم سے تحریر کرنے والے لوگ، یہ جتنا بھی اس چیز کے بارے میں کہیں گے، لکھیں گے، بولیں گے، سنیں گے، تو یہ سب کا سب بہت کم حصہ ہوگا اس ایک اللہ کی قسم کے مقابلے میں. وہ چیز اتنی بڑی اہمیت کے ساتھ اجاگر نہیں ہوگی اتنی وضاحتوں کے بعد بھی جتنا کہ اللہ رب العزت صرف یہ کہہ دے کہ فلاں چیز کی قسم، تو اس سے اس کی عظمت اتنی اونچی ہو جاتی ہے.
تو اللہ رب العزت یہاں قسم فرما رہا ہے کہ والفجر، فجر کی قسم۔ لازمی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں فجر کے نام سے ایک نماز پائی جاتی ہے۔ فجر کی نماز ہے، 5 نمازوں میں سے ایک نماز، بڑی عظیم المرتبت نماز ہے، بہت اونچے درجے کی نماز ہے۔ پھر وہ نماز ہے جس نماز میں آسمان اور زمین کے فرشتے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ دن کی ڈیوٹی والے فرشتے فجر میں اترتے ہیں، پھر رات کی ڈیوٹی والے فرشتے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، تو دونوں کی ملاقات فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو بہت بڑے اولو العزم، بہت بڑی باعظمت فجر کی نماز۔ تو فجر کی قسم سے مراد فجر کی نماز بھی ہے، ہر روز کی نماز۔ یہ اللہ رب العزت نے نمازوں میں فجر کی نماز کو یہ خصوصی عظمت عطا فرمایا ہے کہ اس نماز کا ذکر کر کے رب ذوالجلال قسم کھایا اور قسم فرمایا، فجر کی قسم۔ تو ہر روز کی نماز بھی مراد ہے۔ مفسرین بہت سارے اقوال نقل فرمائے اس کے بارے میں۔ پھر ایک جو قول ہے جو آج کی مناسبت سے بہت زیادہ اہمیت والا ہے، وہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کی قسم سے مراد ہر دن کی فجر کی قسم نہیں، بلکہ عید الاضحیٰ کے دن کی فجر کی قسم۔ یہ جو 10 دن آنے والے 10 دن جو ہم گزار رہے ہیں، 10 راتیں اور 10 دن ذی الحجہ کے، تو آخری جو 10واں دن ہوگا، جو 9 ذی الحجہ کے بعد یعنی یوم عرفہ کے بعد آئے، تو 10ویں ذی الحجہ جس دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وہ قربانی کا دن ہے، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ دن جب طلوع ہو جاتا ہے، پھر اس دن کی جو فجر آ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی فجر کی قسم کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے فجر کی قسم۔ خاص طور پہ عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو یہ عید الاضحیٰ کی فجر کی اہمیت معلوم ہوتی۔ ہر دن کی فجر کی اہمیت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی فجر کی اہمیت بڑی نرالی ہے، بڑی بے مثال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے دن کی فجر کی قسم بطور خاص بیان کیا۔ والفجر، یوم النحر، یوم عید الاضحیٰ کے دن کی فجر کی قسم۔ پھر یہ فجر سے مراد طلوع ہونے کے ہیں۔ فجر کا مطلب روشن کرنے کے کا بھی ہے۔ تو بعض مفسرین یہ بھی بیان فرمائے ہیں، یہاں والفجر روشن کرنے کی قسم، اس سے مراد فجر نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی قسم، کیونکہ سرکار جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا ضلالت اور گمراہی کے اعتبار سے اندھیرے میں تھی، جب سرکار تشریف لائے تو اجالا ہو گیا، تو اجالے کی قسم۔ تو اس طرح بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہاں بالکل مختصر سے انداز میں بیان کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو والفجر سے مراد یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی صبح کی قسم، یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو اس سے اس دن کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، پھر اس دن کے پورے لمحات اور اوقات اور گھڑیاں اور ساعتوں کی عظمت، برکت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے جو اول وقت ہے فجر کا، رب ذوالجلال اس کی قسم بیان کر رہا ہے، تو اس سے پورے دن کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کا پہلا وقت جو فجر کا ہے، تو اس پہلے وقت کی وجہ سے اس دن کی عظمت ہے، اور عید الاضحیٰ کے پورے دن کی عظمت کی وجہ سے یہ 9 دن کی عظمت، 9 دن کی عظمت کل ملا کر 10 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10 دن ہوتے ہیں، جو ان 10 دنوں کی قسم پھر دوبارہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دن کی قسم، پورے 10 راتوں کی قسم،
دنوں کی قسم جن دنوں کے ساتھ یوم النحر کا دن ملا ہوا ہے، جن دنوں کے ساتھ قربانی کا دن ملا ہوا ہے، جن دنوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کا دن ملا ہوا ہے، تو ایک عید الاضحیٰ کے دن کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے پہلے والے سارے 9 دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے مقدس بنا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے، بھئی ایک کی وجہ سے پورے ماحول کے اندر اثر آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے ایک دن کی وجہ سے پہلے کے سارے 9 دنوں کو اللہ رب العزت نے تقدس عطا فرمایا، ان کو برکت عطا فرمایا۔ کتنی برکت ہے ان دنوں کی، یہ میں آگے عرض کروں گا۔ تو اللہ رب العزت عید الاضحیٰ کے دن کو ملا کر پورے 10 دن کی قسم بیان کر دیا۔ اہمیت ہوگی 10 دنوں کی قسم، یہ اللہ جب بیان کر رہا ہے تو ان دنوں کی عظمت اور کمال کا عالم کیا ہوگا، جن دنوں کے ذریعے، جن دنوں میں ہم ہیں، جس رات میں ہم ہیں، جو دن اب ہم گزار رہے ہیں، یہ معمولی نوعیت کے دن نہیں ہے، یہ ہر دن کی طرح دن یا ہر رات کی طرح رات نہیں ہے، پورے 10 دن بڑے متبرک، بڑے مقدس، بڑے باعظمت، بابرکت۔ پھر اس کے بعد چھوٹ گئے تھے مزید عید کے بعد کے 3 دن۔ بھائی ولیال عشر کے اندر پورے 9 اور 10 دن آ گئے پہلے کے، والفجر کے اندر بطور خاص وہ عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، پھر اس کے بعد کے ایام تشریق کے 3 دن مزید اور باقی رہ گئے، یعنی عید کے بعد کے 3 دن۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 دنوں کو بھی جو شرف عطا فرمایا، جو کمال عطا فرمایا، ان کو بھی عید الاضحیٰ کی وجہ سے کمال ملا۔ یہ عید الاضحیٰ کا آنے والا دن یہ اتنا زیادہ مؤثر دن ہے، پھر اتنا زیادہ باکمال دن ہے کہ اس دن کی وجہ سے پہلے کے 9 دن بھی متبرک ہو گئے، بعد کے 3 دن بھی متبرک ہو گئے۔ ایک دن کی وجہ سے پہلے والے بھی متبرک، بعد والے بھی متبرک، بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ سب سرکار کے صدقے میں ہوا۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے بعد میں، آج سے 1450 سال پہلے، لیکن پہلوں کو بھی منور فرمایا، قیامت تک آنے والوں بعد کو بھی منور فرما دیا۔ بلا تشبیہ و تمثیل عید الاضحیٰ کا دن بھی یہی کیفیت رکھتا ہے کہ پہلے کے 9 دنوں کو بھی عید الاضحیٰ کا دن منور بناتا ہے، بعد کے 3 دن کو بھی منور بناتا ہے۔ وہ 3 دن کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کے طور پہ بیان فرمایا، چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ شفعون کہتے ہیں عربی زبان میں جفت کو، جوڑے کو، دو کو۔ جب کوئی چیز ایک جیسے 2 جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جوڑا بنتا ہے، وہ جفت بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وَالشَّفْعِ کہہ کر جوڑے والے 2 دن کی قسم یہ کہہ کر عید کے بعد کے 2 دن کی قسم فرمایا۔ پھر ایک دن چھوٹا تھا ایام تشریق کا آخری، جو 13 ذی الحجہ کی اصل تک ایام تشریق پڑھتے وہ دن ہوتے ہیں جس کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے، وہ دن بھی متبرک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایک دن کا بطور خاص ذکر والوتر کہہ کے ایک کی بھی قسم فرمایا۔ تو اس طرح کتنے دنوں کی قسم ہو رہی؟ پوری قسم 13 دن کی ہے۔ 13 دنوں کی قسم اللہ رب العزت بیان فرمایا۔ مگر یاد رکھا جائے، میں تفسیروں کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، یہ 13 دنوں میں سے صرف ایک دن جو عید الاضحیٰ کا ہے، اسی ایک دن کے صدقے میں 12 دنوں کو عظمت ملی، پہلے کے 9 کو، بعد کے 3 کو۔ یہ عظمت و کمال ملا، ایک کی وجہ سے ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک دنوں کی قسم جب بیان کر دیا تو ان کی عظمت کتنی ہوگی، پھر اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہوگا، پھر عظمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کتنی جد و جہد کرنے ہوگی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے
یہاں سے کرنے کی بات ہے. بھئی اتنے بڑے متبرک دن آ گئے تو کرنا کیا ہے؟ یہ متبرک دن ہیں فی نفسہی ہیں، لیکن اس سے ہم کو کیا حصہ لینا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کیا کریں گے تو ان سے برکت ملے گی، کیا کوشش کریں گے تو ان سے رحمت ملے گی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ تعالی من هذه الایام. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان مذکورہ دنوں سے زیادہ پسندیدہ دن نیک عمل کے لیے اور کوئی دن نہیں. نیک عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پسندیدہ دن اللہ کے نزدیک یہ چلنے والے دن ہیں جن کی قسم رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، 10 دنوں کی قسم. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو 10 دن ہے جن کی قسم اللہ رب العزت نے بیان کی، ولیال عشر، 10 راتوں اور دنوں کی قسم، تو یہ اتنے بڑے متبرک ہیں کہ ان کے اندر کیا جانے والا نیک عمل کسی اور دن کیا جائے تو اتنا برکت حاصل نہیں کر سکے گا، اتنا ثواب نہیں پا سکے گا جتنا اس دن کرنے پہ ملتا ہے ان دنوں میں. تو صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کے ثواب ملتا ہے ان دنوں میں نیک عمل کرنے کا؟ یہ اللہ کے راستے میں جہاد معمولی کام تو نہیں ہے، گردن کٹانا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، جسم کو چھنی بنانا ہے، جہاد ہے، خون بہانا ہے. تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر ان دنوں میں عمل کرنے کا ثواب ہے؟ تو سرکار کائنات نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں پروردگار عالم کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ان دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب ہے. جہاد. پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. حضور فرماتے ہیں ہاں البتہ ان دنوں میں نیکی کرنے والے کا ثواب اس مجاہد کو ملتا ہے، اس مجاہد کو ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کے نکلا، نہ جان واپس لایا نہ مال واپس لایا، شہید ہو گئے. جان بھی قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، واپس کوئی چیز نہیں لایا. اس کو جتنا ثواب ملتا ہے ایسے مرد مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں نیکی کرنے والے کو اس کے برابر ثواب دیتا ہے. کتنا سکون سے ثواب مل رہا ہے، بڑی آسانی سے ثواب مل رہا ہے. نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میدان جہاد میں اترنے کی ضرورت پڑی، نہ دشمن سے مقابلے کی ضرورت پڑی، نہ مشقت اور بھوک و پیاس سے گزرنے کی ضرورت پڑی. پروردگار عالم ان 10 دنوں کی برکت سے اس میں نیکی کرنے والے کو اس مجاہد کی طرح ثواب دے رہا ہے جو مجاہد جب گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں جان اور مال لے کر، تو نہ جان واپس لایا نہ مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر کے شہید بن گیا. تو اتنا ثواب ان دنوں میں راتوں میں عمل کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے تو یہ دنوں کا تقدس ہے. اسی لیے اللہ رب العزت ان دنوں کی قسم قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان مخصوص دنوں کی قسم. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا کوئی بھی دن نہیں ہے، کوئی بھی دن نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں وہی جہاد کرنے والے سے بڑھ کے ثواب ہے اس میں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، رب کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو نکلا تو وہ اپنے گھوڑے کو بھی ذبح کر دیا، کٹا دیا، پھر اپنے چہرے کو اور ذات کو خون آلود کر دیا،
تو اتنا ثواب اس میں نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، خون بہانے والے آدمی کی طرح ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان شابا کان صاحب سماع، ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا، اس مہینے کا چاند دیکھا، دیکھ کر وہ اپنے طور پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی اس کو بتایا نہیں گیا تھا، اس زمانے میں سرکار نے ابھی نہیں بتایا تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس کو معلوم نہیں تھا، تو وہ روزہ چاند دیکھا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب شروع کر دیا تو سرکار کونین تک اس کے روزے کی بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھا پھر روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فارسل الیہ، اس کو بلا بھیجے، بلا کر سرکار نے فرمایا کہ ما یحملک علی صیام ہذہ الایام، اے شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے تجھ کو کون سی چیز ابھاری، کس چیز نے تجھ کو ترغیب دلایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھے؟ میں تو بتایا نہیں تھا ابھی، کیوں روزہ رکھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک میں اس تناظر میں روزہ رکھا، اس تصور کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے بتایا تو نہیں تھا، مجھے کوئی حدیث تو پتہ نہیں چلی تھی، لیکن میں اپنے طور پر روزہ رکھنا اس لیے شروع کیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایام حج ہیں، یہ حج کے دن ہیں، یہ مشاعر کے دن ہیں، تو میں نے اس خیال میں روزہ رکھ لیا ہے کہ جو حاجی لوگ وہاں کعبۃ اللہ کے ارد گھومتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، مختلف مقامات میں اپنے مناسک ادا کرتے ہوئے جتنی دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی دعاؤں میں مجھے بھی روزے کی وجہ سے شامل کر دے گا، اس نیک خیال سے روزہ رکھ لیا۔ تو اس کے بعد سرکار کونین نے فرمایا، بھئی اس شخص کو معلوم ہی نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ روزہ رکھنا ہے، وہ اپنے طور پر مقدس دنوں کی کیفیت میں ان کی حالت کو دیکھ کر ایک تصور کے ساتھ، نیک خیال کے ساتھ روزہ رکھا۔ سیدھا ہی سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اچھی بدعت کا ایجاد کیا، نیک بدعت۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنیں یہاں سے اب حدیث ہے یہ، اب تک تو اس کو حدیث نہیں پہنچی تھی، لیکن اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اب ساری باتیں حدیث بن گئی، کہ قول رسول میں آ گئی۔ اب سرکار فرمانے لگے اس سے کہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ عِدْلَ مِئَةِ رَقَبَةٍ، اے شخص بغیر علم کے صرف نیک خیال سے ان دنوں کے تبرک کو حاصل کرنے کے لیے اچھے گمان کے ساتھ تو جو روزہ رکھ رہا ہے، یاد رکھنا تیرے لیے ہر روزے کے بدلے میں 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب 10 دنوں میں سے 9 دن جو ہے عید کے دن جو ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، تو ان میں روزہ رکھنے کا ثواب اتنا زیادہ بہتر اور اتنا زیادہ کثیر ہے کہ ایک دن کے روزے کے بدلے میں رب ذوالجلال 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَمِئَةِ بَدَنَةٍ، پھر آقا نے فرمایا 100 قربانیاں کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے، 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ایک روزے کے بدلے میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ 100 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب 100، پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ وَمِئَةِ فَرَسٍ کہ تحمل علیہا فی سبیل اللہ، پھر ان 100 گھوڑوں کا ثواب جن پر تو اللہ کے راستے میں بیٹھ کر جاتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کے جاتا تو نہیں ہے،
لیکن 100 مرتبہ تو جہاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، یہ بتانا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد جب یوم تربیہ آئے گا تو حضور نے فرمایا فَلَكَ فِيهَا عِدْلُ أَلْفِ رَقَبَةٍ، 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یوم عرفہ سے پہلے والا جو ہے 8 ذی الحجہ، تو اس دن روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو اس دن 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر 1000 اونٹوں کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، پھر 1000 گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةٍ، جب عرفہ کا دن آتا ہے، جب 9 ذی الحجہ کا دن طلوع ہوتا ہے، تو اس دن اگر روزہ رکھے گا تو اس دن کے بدلے میں 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب، 2000 گھوڑوں پر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے کا ثواب۔ یہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَهُوَ صِيَامُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ قَبْلَهَا وَسَنَةٍ بَعْدَهَا۔ خاص طور پہ یوم عرفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو ہزار یہ جو معاملہ عدد کا انتخاب کر کے بولا گیا، 1000 غلاموں کو آزاد کر 2000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹوں کو قربان کرنے کا ثواب، 2000 مرتبہ جہاد کرنے کا ثواب، اس کے ساتھ ساتھ مزید یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی برکت یہ ہے کہ 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جس میں سے ایک پہلے کا سال، دوسرا آگے آنے والا سال، مسلسل 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو 9 ذی الحجہ کو یعنی آئندہ جمعرات کو روزہ رکھے گا۔ 9 ذی الحجہ تو یوم عرفہ کو روزہ رکھنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے طور پر۔ رب کائنات نے وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے 30 راتیں 30 دن پورے کر کے آؤ، تورات دی جائے گی۔ 30 دن پورے کر کے جب حاضر ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مزید 10 دنوں کو بھی ملا لو، روز 10 دنوں کو بھی ملا لو۔ تو وہ جو 10 دن ملا لیے گئے تھے بعد میں، جن کی وجہ سے بے شمار برکتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں، تو وہ 10 دن یہ چلنے والے ذی الحجہ کے 10 دن تھے، یہی دن تھے جس میں سے 40 کا کوٹا پورا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان 10 دنوں کو پایا مگر اس کے اندر خیر نہیں پا سکا۔ تو ایسا شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو ان متبرک 10 دنوں کو پانے کے باوجود بھی خیر حاصل نہیں کر سکا، بخشش حاصل نہیں کر سکا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا علیکم بصوم التاسع خاصۃ، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ لازم کر لو، فإن فیہ من الخیرات، دیکھو اس دن اتنی زیادہ بھلائیاں تم کو ملنے والی ہیں جن بھلائیوں کو گننے والے اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کو لازم کر لو، بڑی بھلائیاں ملنے والی ہیں بے شمار۔ پھر اس کے بعد عمل کے اعتبار سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 5 دعائیں عطا فرمایا تھا۔ کتنی دعائیں بولیے؟ 5 دعائیں عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 5 دعائیں لے کر حضرت جبریل پہنچے تھے۔ 5 دعاؤں میں سے پہلی دعا وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ پہلی دعا تھی، جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا، یہ کرنے کا معاملہ ہے، یہ کرنے کی بات۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ دوسری دعا تھی۔ تیسری دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تیسری دعا تھی۔ والرابع، چوتھی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھی دعا تھی۔ پانچویں اور آخری دعا جو جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پانچویں دعا یہ ہے حسبی اللہ وکفا سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا۔ یہ دعا پانچویں تھی۔ یہ پانچ دعائیں لے کر جب حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے تو یہ وہی دعائیں تھیں جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں بھی دی گئی۔ یہ دعائیں تورات میں بھی ہیں، یہی دعائیں انجیل میں بھی آئیں، یہ دعائیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی، یہی دعائیں یہی کلمات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی۔ تو جب یہ کلمات انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور ان کے ساتھیوں نے پایا تو انہوں نے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کسی مفتی صاحب سے نہیں، کسی عالم صاحب سے نہیں، کسی مولوی صاحب سے نہیں، انہوں نے انجیل میں دیکھ کر سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، ان دعاؤں کی، ان کلمات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان دعاؤں کی فضیلت کے سلسلے میں کہ لمن قرأها من قرأها فی ایام العشر ما لا يقدر على وصفه احد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کلمات مقدسہ ہیں جن کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، پھر اللہ کی شانوں کا ذکر ہے، پھر اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے مثال ہونے کا ذکر ہے، ان کلمات کو جو شخص ذی الحجہ کے 10 دنوں میں پڑھے گا، پڑھتا ہے تو ایسا ثواب اس کو ملتا ہے کہ جس کو بیان کرنے کی کسی کے اندر قدرت نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اتنا ثواب دیا جاتا ہے ان کلمات کو ان دنوں میں پڑھنے کا۔ پھر اس کے بعد تجربے کی بات، مجرب نسخہ ایک یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابو اللیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو نصر ہاشم بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دعا ان دنوں میں پڑھی، 10 دنوں میں، ذی الحجہ کی 10 دنوں میں یہ دعائیں پڑھی تو میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میرے گھر کے اندر نور کے 5 طبق اتر گئے، ان دعاؤں کے صدقے 5 نور کے طبق اللہ نے اتار دیا۔ تو یہ کرنے کے کام ان دنوں میں یہ عمل کرنا انتہائی بہت زیادہ مفید اور خیر و برکت والا ہے۔ جب اتنا زیادہ ہم کو یاد نہ ہو تو پھر آسان عمل بھی جو ان دنوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر بول سکتے ہیں، ہم میں سے ہر فرد بول سکتا ہے، بچے بھی بول سکتے ہیں اللہ اکبر، پھر الحمدللہ بول سکتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ بول سکتے ہیں۔ تو ان 3 کلمات کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا ہی ثواب ملے گا کہ جس کو کوئی گن نہیں سکتا۔ اس کا ورد زیادہ رکھیں، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، لا الہ الا اللہ کا، یہ ورد زیادہ رکھا جائے۔ حضرت
عطا بن ابو ربا فرماتے ہیں کہ وہ 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تکبیر، تحمید، تہلیل یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ راستے میں بازاروں میں بھی ذکر کرتے جاتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ، ان دنوں میں یہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے تھے پہلے زمانے میں، کہ بازاروں سے بھی گزرتے تو ان کلمات کا ذکر کرتے بھی جاتے تھے، پھر اس کے بہت ساری بھلائیاں، خوبیاں وہ پاتے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنوں میں سے 4 دنوں کو چن لیا، مہینوں میں سے 4 مہینوں کو چن لیا، پھر عورتوں میں سے 4 عورتوں کو معزز بنا کے چن لیا، پھر 4 ایسے لوگوں کو بھی رکھا جو جنت کی طرف جلدی جائیں گے، پھر 4 ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی طرف جنت خود شوق کر کے آئے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے 4 کو بڑی فضیلت دی۔ تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا وہ 4 دن جن کو اللہ نے چن لیا دنوں میں سے، تو فَأَوَّلُهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، جن دنوں کو اللہ رب العزت سارے دنوں میں منتخب کر لیا، پسند کر لیا، چن لیا، برتری عطا کر لیا 4 دنوں کو، ان 4 دنوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن، جمعہ کا دن اللہ کا چنا ہوا دن ہے۔ کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، بھئی ایک ایسا وقت ہے تھوڑا سا، کہ اس گھڑی، اس وقت میں بندہ مومن جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، چاہے دنیا کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ آج کا دن بڑا متبرک ہے، جمعہ کا دن۔ تو سب سے پہلا چنندہ دن جمعہ کا دن، دوسرا دن یوم عرفہ، وہ عرفہ کا دن، یہ اللہ رب العزت نے یہ عرفہ کے دن کو چن لیا ہے۔ پروردگار عالم کے حبیب فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةٍ، جو ان دنوں میں یہ ہے عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ ہے، اس کا مقام، اس کی برتری یہ ہے کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں ادھر آؤ۔ جب عرفہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر اس دن کی عظمت بیان کرنے کے لیے فرشتوں کا آواز دے کے بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں ادھر آؤ، انظروا الی عبادی، ذرا دیکھو میرے بندوں، میرے بندوں کو دیکھو آج یوم عرفہ کے دن۔ جاؤ، وہ آئے ہیں، وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، قدم گرد آلود ہیں، مالوں کو بھی خرچ کر کے آئے، مشقت اٹھا کے آئے، جسموں کو تھکان میں ڈال کے آئے، پھر عرفہ کے دن میدان عرفات میں دیکھو ذرا کیسے جمع ہیں۔ یہ کہہ کے فرشتوں کے سامنے ان کی کیفیتیں بیان کر کے رب ذوالجلال خود فرماتا ہے اشہدوا انی قد غفرت لہم، گواہ رہو اے فرشتوں میں آج کے دن ان لوگوں کو بخش دیا، میں ان کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ کا دن یہ اللہ کا چنندہ دن ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دن جو اللہ نے چن لیا وہ ہے یوم النحر، وہ عید الاضحیٰ کا دن، وہ قربانی کا دن۔ رب ذوالجلال اس دن کو چن لیا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یوم النحر کے دن اللہ نے ایسا چن لیا ہے اس کو کہ بندہ جب اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، فَأَوَّلُ قَطْرَةٍ، پہلا خطرہ، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کا پہلا خطرہ جب گرتا ہے
پہلا خطرہ گرتے ہی بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے پہلا خطرہ، خون کا پہلا خطرہ سارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ مزید خطرے مزید پاکیزہ بنانے کے لیے گرتے، درجے بلند کرنے کے لیے گرتے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کا پہلا ایک قطرہ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پورے قربانی کے جانور کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یہ چنندہ دن ہے، یوم النحر۔ چوتھا چنندہ دن یوم الفطر، یعنی عید کا دن، جو رمضان کی عید کا دن ہے، وہ یوم الفطر وہ بھی اللہ نے چن لیا۔ پھر اس کے بعد مزید حضور فرماتے ہیں جب بندے ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، پھر عید کے دن نکل کے آتے ہیں، پھر عید کے لیے نکل کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ بے شک ہر کام کرنے والے کو اس کا پورا اجر دیا جانا چاہیے، ہر عمل کرنے والے، محنت کرنے والے کو اجر تو پورا دینا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو میرے بندے روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں آج عید منانے کے لیے، پھر اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں عید کی طرف۔ اس کے بعد یہ بندے اپنے دل کے اندر اجر اور ثواب کے متمنی ہیں، یہ کہہ کے اللہ فرماتا ہے کہ اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے دن ان بندوں کو میں نے بخش دیا ہے، یوم الفطر۔ تو 4 دن بہت بڑے معزز ہیں جن کو اللہ نے چن لیا۔ 4 دن اللہ کے چنندہ دن ہیں، جن میں سے عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے جو آنے والا دن۔ کتنا پیارا دن ہے عید الاضحیٰ کا کہ پہلے نے 9 دنوں کو بھی معزز کر دیا، باقی 3 دنوں کو بھی معزز بنا دیا، برکت والا بنا دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی مزید 4 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آخری بات یہ روایت نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سالم بن ابو الجعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب شہزادی سرکار سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمائے، حضور حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمائے، حضور کیا فرمائے؟ قربانی کا دن تھا، یوم النحر کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ سرکار نے فرمایا حضرت فاطمہ سیدہ عالم بھی قربانی دے رہی تھی، ان کی طرف سے بھی قربانی دی جا رہی تھی، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ قومی الی اضحیتک، تم اپنے قربانی کے جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ سے فرما رہے سرکار کہ تم اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، قربانی کے جانور کو دیکھو، وہاں کھڑے رہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی يَرْفَعُ عَنْكِ ذُنُوبَكِ عِنْدَ أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِّن دَمِهَا، حضور نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ تم قربانی کے جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، قربانی کے جانور کو دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے قربانی کے جانور کے پہلے خون کے خطرے پر ہی ساری لفظشیں معاف فرما دیتا ہے، ساری لفظشیں معاف کر دے گا۔ جا کے کھڑے ہو جاؤ، پہلا خطرہ بڑا اہمیت والا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو یہ قربانی کا جانور بتایا سرکار نے اس لیے بھی کیونکہ آگے کی منزل میں میدان کربلا میں امام حسین کی قربانی بھی دینا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آقا دو جہاں نے اپنے لخت جگر شہزادی کونین حضرت فاطمہ کو اپنی قربانی دیکھنے کا حکم دیا، وہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا، تاکہ آئندہ 1 مہینے کے بعد جو آنے والا یوم عاشوراء ہے 10 دن پر 10واں دن، وہ بھی 10واں دن ہے، تو اس دن ایک منزل ایسی بھی آئے گی کہ تمہارے بیٹے لخت جگر حسین کی قربانی دی جائے گی۔
یہ حوصلہ پیدا کرنے کے لیے سرکار نے دیکھنے کا حکم دیا، کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تم قربانی دیا کرو، قربانی کا جانور ذبح کیا کرو، اور جب تم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو، دے رہے ہو قربانی، یاد رکھنا کہ تمہارے دل صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ دل صاف رکھ کے قربانی دو، قربانی کے جانور کو ذبح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل کی صفائی پر ہی قربانی کے جانور کے قبولیت کا معاملہ ہے۔ جتنے دل صاف ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کا ثواب گلے پہ جانور کے چھری چلانے پہ ہی نہیں ملتا، دل کی صفائی پہ ملتا ہے۔ دل صاف رہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو جانور جس کی تم قربانی دے رہے ہو تو اس کے سینگ، اس کا خون، پھر اس کے بال، پھر اس کا اون، اس کا لید، قربانی کے جانور کا لید، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تم سامنے کھڑے ہوگے، تمہارے قربانی کے جانور کے یہ ساری چیزیں وہاں حاضر ہوں گی، حاضر ہوں گی سب چیزیں۔ سب چیزیں کیوں حاضر ہوں گی؟ لازمی بات ہے کہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گی کہ قربانی کے جانور کا ہر حصہ صاحب قربانی کے حق میں گواہی دے۔ پھر حضور نے بطور خاص فرمایا، ان الدم اذا وقع في التراب فانما يقع في حرز الله۔ یاد رکھو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کا خطرہ یا خون کے قطرے جب مٹی میں گرتے ہیں تو مٹی میں گرنے سے پہلے اللہ کی حفاظت میں گرتے ہیں، اللہ کی قبولیت میں آتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، زمین پہ بعد میں گرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم انتہائی خوش دل ہو کر قربانی کیا کرو، دل میں کوفت نہ ہو، دل میں رنجش نہ ہو، دل کے اندر کھچاؤ کی کیفیت نہ ہو۔ سرکار نے قربانی کو بطور خاص دل سے جوڑا ہے، حضور نے دل سے جوڑا ہے۔ دل کی کیفیت جیسی ہوگی قربانی کا اثر ویسا ہوگا، قربانی کیے ہوئے عمل کے اثرات ویسے نمودار ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز نہ قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ تمہارے قربانی کے جانوروں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ان کے جانوروں کے خون پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ قربانی کے جانوروں کے نہ خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر اس کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو دل کی کیفیت بہت زیادہ وسیع ہونی چاہیے، قربانی کے لیے ہم مائل ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھے لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو حضور نے وعید کے طور پہ فرمایا، بڑے غضب میں فرمایا، جس آدمی کے پاس گنجائش ہے قربانی دینے کی لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں دیتا اور قربانی دینے سے سستی کرتا ہے، وہ عید کے دن عیدگاہ میں ہمارے ساتھ، ہماری عیدگاہ میں ہم سے قریب بھی نہ آئے، وہ عیدگاہ کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں۔ اچھے نئے کپڑے پہن کے عید منا کے گلے ملنا تو دور کی بات، جو آدمی گنجائش کے بعد قربانی نہیں دیتا وہ ہمارے قریب عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضور کا ارشاد، ہمیں چاہیے کہ اس دن سب سے پیارا کام، سب سے انتہائی بھلائی والا کام وہ قربانی ہے، تو اس کو دینے کی کوشش کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج کے دن، یوم النحر کے دن، یوم الاضحیٰ کے دن دو کام ہم کرتے ہیں، ایک کام پہلے نماز پڑھتے ہیں،
دوسرا کام قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کرنا اس دن ایک بہت بڑا کار خیر کا سبب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بندہ جتنے کام کرتا ہے نیکیوں کے کام، سارے کاموں سے سب سے زیادہ عظیم کام قربانی دینے کا ہوتا ہے۔ تو قربانی کی طرف توجہ دینا ہے، قربانی کرنے کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا ہے، پھر ان دنوں کی اور راتوں کی قدر ہم کو کرنا ہے۔ کم از کم ہم کو چاہیے کہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، ضرور رکھیں، بے شمار برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم سب کو سچا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر ان دنوں میں تیری راہ میں جاگنے کی توفیق عطا فرما، انتہائی خوش دلی کے ساتھ قربانی کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔